أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں خوب طاقت لگاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کامیابی کے لیے 3 عمل بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں کو خطاب فرمایا، تم ایمان تو لائے ہو لیکن کامیابی چاہو تو یہ 3 عمل کرنا ضروری ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، اس کا مختصر لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بہت سے درجے ہیں، سب سے کم درجہ تقوی کا ہے کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان اختیار کرنا، تقوی کا سب سے کم درجہ یہ۔ دوسرے نمبر پر تقوی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ چھوڑ دینا، کبیرہ بڑے گناہ چھوڑ دینا۔ تیسرا صغیرہ اور مکروہ تنزیہ وغیرہ جیسے ہلکے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہلکے کام یہ بھی چھوڑ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے تقوی کا کم درجہ حاصل کر لیا ہے، کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اب صرف کسی ہلکے درجے ایمان پر نہ رہ جاؤ، درجے میں تقوی کے درجات میں ترقی کرو۔ اتقوا اللہ، تقوی کے درجات میں ترقی کرو۔ یہ ہم مسلمان میں شدید کمزوری ہے اور یہ دین کا دن اس کمزوری میں ترقی ہو رہی ہے، جس کو تنزلی کہیں کہ ہم تقوی کے جس درجے پر ہوتے ہیں اس سے ترقی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، بس ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سے ہو رہا ہے یہی کافی ہے۔ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا بس میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، بس یہی کافی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، حج فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ اللہ نیکی کے ضروری اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہم فرض اور واجب ادا کرتے، سنت موقدہ ادا کرتے، غیر موقدہ بھی ادا کرتے اور مستحب تک بھی ادا کرتے، اس لیے کہ نیکی کے ہر عمل کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے۔ آدمی جتنا کسی کے ساتھ خیر خیریت کی مجلس لگاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو بیان کرتا ہے، کیا میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا یہ ہوں، میں آپ کا وہ ہوں، اتنا اس کے دل میں اپنا گھر کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سنت غیر موقدہ ہوتے ہیں اور نفل ہوتے ہیں، مستحب، اگر ان کے ذریعے بھی تو آدمی
اللہ کی تعریفیں کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے دل میں گویا گھر کر رہا ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم دنیا ہی کے خواہش مند ہیں، پیسہ ہو، جائیداد ہو، لوگوں میں عزت ہو، بڑوں سے تعلقات، خاندان سے، کمشنر، گورنر سے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر سے بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ مقصود ان کے تعلقات سے کیا ہے؟ محض دنیا، اور کچھ مقصود نہیں۔ ان تعلقات کی خواہش ہے جن کا فائدہ صرف دنیا ہے، تو اللہ سے تعلقات کی کیوں خواہش نہیں جس کا فائدہ آخرت ہے؟ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا جتنا تقویٰ تمہیں حاصل ہے اسے ترقی کرو، اتقوا اللہ، ترقی کرو اسے۔ سنت غیر معتدہ کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرنے پر حدیث پاک میں 2 وظیفے آئی۔ نمبر 1، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گا جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا، رحم فرمائے گا۔ تو 4 رکعت عصر سے پہلے کی 4 غیر معتدہ سنتیں پڑھنے سے آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور انہی لفظوں کو دیکھ کر اولیاء اللہ بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر معتدہ پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص پر اللہ رحمت فرمائے گا جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں گے تو مطلب ہوا کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اس لیے تو رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ اب یہ یوں دو فضیلتیں یہ ہو گئی۔ پہلی فضیلت اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، دوسری فضیلت خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور تیسری فضیلت من صلی 4 قبل العصر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور ہر کرنے والا چاہے گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کا جنت میں گھر بنائیں گے جو عصر سے پہلے 4 رکعت غیر معتدہ سنتیں پڑھے۔ دیکھو جو سنت معتدہ اور فرض واجب سے ہلکی نیکی ہے اس پر کتنا عمل، کتنا اجر مل رہا ہے اور کتنا انعام مل رہا ہے۔ نفل ہے، نفل جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت رکھتی، جیسے ایک تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کا حساب کریں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے کہ فرضوں میں کمی ہو تو نفل سے پوری کرو، یعنی فرضوں میں آداب مستحبات کی رعایت نہ ہوگی تو ان آداب اور مستحبات کی رعایت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو سنت نفل سے پورا کرو، نفل سے پورا کرو۔ ہم نے اگر فرض مثلا 80% ٹھیک ادا کیے، 20% کمی ہو گئی، یہ 20% کمی پوری کی جائے گی نفل سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 فرض ہم نے ادا نہیں کیے تو 4 نفل رکھ کر وہ 4 فرض پورے کر دیے جائیں گے، نہیں۔ آداب کی، مستحبات کی رعایت نہیں ہوگی، خشوع خضوع کی رعایت پوری نہیں ہوگی تو نفل کے ذریعے سے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمرے پر گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری ساری قضا نمازیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ بیت اللہ شریف میں نے جب کعبہ شریف میں نماز ادا کی تو ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ نماز کا۔
تو یوں مجھے 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا، اب بجلی صاف ہو گئی ہے، عجیب بات ہے، صاف ہو گئی ہے؟ نہیں، بجلی صاف نہیں ہوتی، فرض بندے کے ذمہ رہتا ہے، یہ اجر ایک الگ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ معاف کرے گی۔ ہاں تو اچھا، مغرب کے بعد نفل ہیں، مغرب کے بعد جن کو اوابین بولتے ہیں، آدمی اچھا ہے کہ 6 پڑھ لے، اور اگر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو 4 تو ضرور پڑھ لے، 2 سنت کے ساتھ مل کر یہ 4 6 ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ ایک فضیلت تو یہی بیان فرمائی کہ ان 6 نفل کی ادا کرنے سے بھی اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حورین سے آدمی کی شادی فرما دیں گے، اب اس کے نام پر ہو جائے گی ایک کی بیوی حورین جنت کی۔ دنیا کی عورتوں کے پیچھے جو گندگی کی بھری ہوئی ہیں ان کے پیچھے بڑھتے ہیں، ان کے پیچھے بڑھتے ہیں، جنتی عورتوں کے پیچھے اور جنت کی نعمتوں کے پیچھے کیوں نہیں بڑھتے؟ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ معاف کرے گی، ٹائم آدمی کو نکالنا پڑتا ہے، دنیا کے لیے ٹائم نکالتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ نقدی فائدہ ہے، نیکی کے لیے کیوں ٹائم نہیں نکالتا؟ کہ وہ سمجھے کہ مستقبل کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر اس فائدے سے مستقبل میں محروم رہا تو اس وقت افسوس کرے گا آدمی۔ قرآن شریف میں کہ آدمی کے اوپر جب موت آئے گی تو آدمی پھر کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتے، فاصدق میں صدقے خیراتیں بھی کرتا، واکن من الصالحین نیک اعمال بھی کرتا۔ اب وہ حسرت کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اور وہاں تو ایک ایک نیکی قیمتی ہے، جیسے آدمی بازار میں جائے تو ایک ایک پیسہ جیب میں قیمتی ہے کہ آدمی سامان خرید سکے گا، آخرت کے بازار میں جائے تو ایک ایک نیکی قیمتی ہے کہ اللہ سے انعام خرید سکے گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بیان میں فرمایا، جب اللہ کے بازار میں جاؤ آخرت میں تو تمہاری اگلی جیب بھی بھری ہوئی ہونی چاہیے نیکیوں سے، تمہاری دائیں بائیں کی جیبیں بھی بھری ہوئی ہونی چاہیے نیکیوں سے، اور تھیلے بھی بھرے ہوئے ہونے چاہیے تمہارے نیکیوں سے۔ انہوں نے پیارے انداز سے یہ فرمایا، یعنی ہمارے پاس خوب نیکیاں ہونی چاہیے جب ادھر جائیں، ورنہ پھر حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ترقی کیوں نہیں چاہیے؟ ہر آدمی کا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ انبیاء علیہ السلام تو نہیں ہیں جن کے درجے تک آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہ ہماری طرح مسلمان ہیں، پھر ان کے درجے تک جو نہیں پہنچ سکتا تو محنت بھی کرتے ہیں ہم، چلو بھائی کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ہی چلتے رہے، محنت کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ محنت ہی چھوڑ دو، ایک منزل ہے ہماری بھی ان کی بھی، اس منزل کو وہ طے کر کے پہنچ گئے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو پیچھے چلتے چلتے کہیں وہیں اسی منزل میں جا کے ان کو مل لیں۔ اللہ رحم کرم، ہمارا مقصد ہی ترقی، دین کی ترقی اور نیکی کی ترقی، مقصد ہی اتنا، یہ پتہ اس وقت چلے گا جب وہ بازار بنے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثلا 2 مسافر ہیں اور ان دونوں نے سعودی عرب جانا ہے،
اور سعودی عرب میں سعودی عرب کا سکہ چلتا ہے اور پاکستان کا سکہ نہیں چلتا. مثال فرض کریں پاکستان کا سکہ آخرت میں نہیں چلے گا نا. دنیا کا سکہ آخرت میں نہیں چلے گا کہ یہاں سے پیسوں کا ڈھیر لے جاؤ، یہاں سے جائیداد اٹھا لے جاؤ. یہ سکہ تو وہاں نہیں چلے گا. تو آپ سعودی عرب دور جا رہے ہیں اور دونوں کے پاس پاکستانی سکہ ہے، اور سعودی عرب میں پاکستانی سکہ تبدیل نہیں ہوتا عربی سکے سے. اب ان دو مسافروں کو کہا گیا کہ آپ اپنے پاکستانی پیسے کو سعودی عرب کے ریال سے تبدیل کراؤ. ان میں سے ایک نے بات لے لی کہ ہاں وہاں ضرورت پڑے گا، لہذا میں جاتا ہوں زرگر وغیرہ کے پاس، یہ جو لوگ تبدیل کرتے ہیں ایک بار جاتا ہوں تبدیل کرتا ہوں. اس نے تبدیل کر لی. دوسرا ضدی تھا، جیسے ہمارے نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ حج نہ کرنے والے، نیکی کی طرف نیکی کے قریب ہی نہ ہونے والے ضدی لوگ جو ہمارے ہیں ضدی. دوسرا ضدی تھا، اس نے کہا چھوڑو میں یہی سکہ چلاؤں گا ادھر. اور ہماری زبان والے کبھی کبھی تو یہ بول دیتے ہیں نا یہ کام نہیں ہوگا تمہارا باپ بھی کرے گا. تو یہ کہتا ہے سعودی عرب والوں کا باپ بھی سکہ تبدیل کر دے گا، یہی چلائے گا. اب یہ ضدی ہے، اپنے ضد کی وجہ سے اب اس نے سکہ تبدیل نہیں کیا. وہاں جب پہنچے تو وہاں تو پاکستانی سکہ تبدیل ہوتا نہیں تھا. اب جس نے سعودی عرب کا سکہ تبدیل کر لیا تھا وہ بازار میں ایک دکان پر، دوسری پر، تیسری پر، جہاں دل کرتا ہے چیزیں خریدتا ہے. اور یہ چیز دکان پر جاتا ہے تو دکان والے کہتے ہیں یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، سعودی عرب کا ریال لے آؤ. اب اس کے بعد سعودی عرب کا ایک ریال بھی نہیں ہے، اسے تبدیل نہیں کیا، ضد چھوڑی نہیں. تو اب سوائے حسرت اور افسوس کے اس کے پاس کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، مال، وقت، زندگی کے اوقات، جائیداد، اولاد وغیرہ، یہ جتنا ساز و سامان ہے اس کو آخرت کے سکے سے یہی دنیا میں تبدیل کروا دو. وہاں نہیں تبدیل ہوتا، اور وہاں سوائے حسرت کے کچھ نہ رہے گا. اپنے اوقات کو آخرت کی نیکی سے بدلو، اپنے مال کو اللہ کی بینک میں جمع کراؤ، یہ آخرت کے سکے میں بدلے گا. ہم اپنی اولاد کو نیکی پر لائیں، یہ اولاد بھی آخرت کا سکہ بن جائے گا. وہ اسی ضدی کی طرح نہیں ہے. یہ مولوی لوگ نا ایسے خواہ مخواہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تبلیغی ایسی خواہ مخواہ باتیں کرتے ہیں. ہاں کسی کا میں نے سنا کہ اس نے بیان دیا، یہ جو ہماری پارٹیوں والے، مختلف پارٹیوں والے ہیں، بیان کیا جی کہ ہمارے ملک کو ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں پر بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اس لیے ترقی نہیں ہو رہی، بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس لیے ترقی نہیں ہو رہی. اسکول کی تعلیم زیادہ کرو ترقی ہوگی. یہ جو اوپر گئے بیٹھے ہیں یہ اسکول کی تعلیم والے نہیں ہیں. ان لوگوں نے ملک کو کھایا یا ترقی کرائی؟ کیا ادھر سے شروع کرو، محمد علی جناح سے لے کر اب تک ایک حکومت کی بات نہ کرو، ساری حکومتوں کی بات کرو. یہ سارے سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں. ان تعلیم یافتہ لوگوں نے ملک کو کھایا یا ملک کی ترقی کرائی؟ کہتے ہیں اس لیے ترقی نہیں کرتا کہ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اسکول کالج کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے نہیں ترقی کرتا ہے، ملک ترقی نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان اکٹھے ہوئے اور آپس میں سوچ رہے تھے، میٹنگ اس کی ہو رہی تھی کہ مسلمان کیوں نہیں ترقی کر رہے، مسلمان کیوں نہیں ترقی کر رہے. تو فرماتے ہیں
کہ وہاں کوئی زیادہ وہ اپ ٹو ڈیٹ اور زیادہ سردار اور بڑا جو تھا، اس نے جو آخری بات کی، اس نے کہا اسلام اور مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ نماز ہے، بس نماز کی چھٹی ہو جائے تو اسلام ترقی کرے گا۔ یہ جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں نا، یہ اس لیے اسلام میں نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھے گی، تیسرے نہیں۔ اللہ، یہ اپنے کو مسلمان کہلانے والے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ نماز ایسے لوگ نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ملک کی ترقی بس یہ گردان لگا رکھی ہے۔ ملک کی ترقی، عوام کی ترقی سے ہوگی اگر جتنے مالدار، جتنے دکاندار، جتنے زمیندار ہیں یہ اپنا عشر زکوٰۃ ادا کرنے شروع ہو جائے تو غریب لوگ امیر نہیں ہو جائیں گے، یہ غربت ختم نہیں ہو جائے گی، اور غریبوں کی غربت ختم ہوئی تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرے، ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس غریب پر زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ ہمارا پڑوسی ہے یا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی رنجش ہو گئی، خفگی، تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اسے نہیں دیتے، اسے نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی ذلیل ہو کے مرے، بھوک افلاس سے مرے، ہم اسے نہیں دیتے۔ تم کیسے اللہ کا فرض ادا کر رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم رشتہ داروں کو بھی دو جو تمہارے رشتہ داروں میں غریب ہیں؟ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ پڑوسی اگر غریب ہے تو اس کو دو، اور پڑوسی اور رشتہ دار کو اپنی زکوٰۃ دینے سے، دوسروں کو دینے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ اللہ رسول نے نہیں فرمایا، نہیں، اس کے ساتھ میری لڑائی ہے، میرا جھگڑا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، میں نہیں دیتا۔ یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے، تم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو کہ کل تمہارے یہ کام آئے، تم اس لیے زکوٰۃ دیتے ہو، اور یہ چونکہ دشمن ہے تمہارا اس لیے اسے زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ہمدردی ہماری ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی زخمی پڑے ہیں، جیبیں صاف کی جا رہی ہیں، موبائلیں اٹھائی جا رہی ہیں، کیسے؟ اللہ معاف کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ تقویٰ کا جتنا، نیکی کا جو درجہ تمہیں حاصل ہے اس درجے سے ترقی کرو۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، جماعت سے پڑھو تاکہ صرف ایک نماز کا ثواب نہ رہے، 25-27 نمازوں کا ثواب تو ملے۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بھئی سنتیں بھی پڑھو، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیوں بھئی؟ پیسہ تو تمہیں ضرورت ہے اور نفل تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ سکہ چلے گا دوسرے جہاں میں، اس وقت پتہ چلے گا۔ ایک ایک نیکی پر، معمولی نیکی پر پہاڑوں جتنا اجر مل رہا ہوگا، اور تب آدمی کہے گا کاش یہ نیکی میں نے کر لی ہوتی۔ وہ جماعت والے بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک سبحان اللہ زیادہ کہنے سے ایک آدمی کا درجہ دوسرے سے بلند ہوگا۔ ایک صحابی ایک ہفتہ پہلے فوت ہوئے، دوسرے صحابی ایک ہفتہ بعد فوت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پہلا شہید ہوا ہے دوسرا شہید نہیں ہوا، ایسے ہی فوت ہوا ہے۔ فرمایا یہ جو دوسرا ہے
ایک ہفتے کی نمازیں اور ذکر اذکار اور عبادات کر کے یہ اس سے آگے ہو گیا ہے۔ اللہ اتقوا اللہ، تو تقوی میں نیکی کے جس درجے میں ہم ہیں اس سے ترقی کریں۔ نوکری میں ترقی کی بڑی خواہش ہے اور پیسے میں جائیداد میں ترقی کی بڑی خواہش ہے، حالانکہ ہر آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، عقل دل دماغ سے سمجھ رہا ہے کہ جتنا پیسہ میں اکٹھا کروں کوئی پتہ نہیں کب میرا سانس گیا یہ سارا پیسہ ادھر، جتنی میں جائیداد اکٹھی کروں کوئی پتہ نہیں سانس نکلا ساری جائیداد یہی۔ یہ دنیا کے سارے سامان کا حال۔ دوسرا حکم فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کون سا قرب؟ یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ التقرب الی اللہ بطاعتہ، اللہ کی مان کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی مان کا۔ والعمل بما یرضیہ، اور جو عمل اللہ کو پسند ہے وہ کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی پسند والا جو عمل کریں گے، اللہ کا حکم جو پورا کریں گے، اسے اللہ کا قرب ملے گا۔ تو اتقوا اللہ میں آ گیا گناہ چھوڑو، وابتغوا الیہ الوسیلہ کے لفظ میں آ گیا نیکیاں کرو۔ گناہ چھوڑنے سے، نیکیاں کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ترقی کے درجات حاصل کرتے جائیں گے۔ آخری لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں خوب طاقت لگاؤ، خوب مشقت اٹھاؤ۔ کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ نیکی کرنے لگو گے تو رکاوٹیں آئیں گی، گناہ سے بچنا چاہو گے تو رکاوٹیں آئیں گی، نفس کا تقاضا ہوگا یہ نیکی نہ کرو، یہ گناہ کر لو، شیطان کی طرف سے دعوت ہوگی یہ نیکی نہ کرو، یہ گناہ کر لو، ماحول کہے گا چھوڑو سنت کو، چھوڑو شریعت کو، لوگوں کے رواج پر چلو، معاشرہ یہ دعوت دے گا، دکان والے زور زور سے گانے بجا کر گانے کے آلات لگا کے سنوائیں گے، یہ حرام مقابلے ہیں۔ ان سارے مقابلوں میں جاہدو یہ جہاد کے لفظ سے ہے اور جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کا معنی ہوتا ہے اپنی پوری طاقت لگا لینا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایسی نیکی کے دوسرے اعمال، ان کے مقابلہ میں جتنے تقاضے آئیں جاہدو، طاقت لگا کے ان تقاضوں کو دباؤ، طاقت لگاؤ، اپنی پوری طاقت لگا کے ان تقاضوں کو دباؤ، پوری طاقت لگا۔ نفس کے مقابلہ میں تمہاری طاقت ہونی چاہیے، تم باہمت ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ نفس کی ہم مانتے رہتے ہیں، شیطان کی دعوت قبول کرتے ہیں، ماحول معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں، ان کے خلاف چلو، اور ان کے خلاف چلنے میں تمہیں محنت بہت کرنی پڑے گی، خوب محنت کرو، پوری طاقت لگاؤ۔ اگر ایک شخص ہمیں بازو سے پکڑ کے آگ کی طرف لے جا رہا ہو، بازو سے پکڑ کے آگ کی طرف لے جا رہا ہو، تو کیا خیال ہے؟ ہم خوشی دل سے چلے جائیں گے؟ اچھا، اگر خوشی دل سے نہ جائیں گے تو
خود محنت نہیں کریں گے اپنے آپ کو چھڑوانے کی۔ اب نفس، شیطان، ماحول، معاشرہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس طرح نظر آنے والی آگ سے اپنی جان بچانے کے لیے محنت کی، اس طرح محنت کریں، اس طرح محنت کریں۔ اور پھر اسی پر جاہدو کے لفظ سے پتہ چلا جہاد کا اجر ملے گا۔ کون سا جہاد؟ بھئی ایک جہاد کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان بھی تو کفر کا کہتے ہیں نا، آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں کا کہتے ہیں، اور تو جو کام کافروں کا ہے یہ وہی کہتے ہیں، ہم کو وہی کہتے ہیں۔ کافروں کا کام ہے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، ہم کو یہ نفس اور شیطان بھی تو یہی کہتے ہیں، یعنی تم کافروں والا کام کرو۔ پہلے تو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ کافر بن جاؤ، جب ہم کافر بننے سے تکڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم کافر نہیں بنیں گے، ہم مسلمان رہیں گے، کلمے پر رہیں گے، تو پھر وہ ہمیں اللہ کی دوسری نافرمانی پر لگاتا ہے، اور یہ دوسری نافرمانیاں وہ ہیں جو کافر کرتے ہیں۔ اللہ، تو یہاں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ سے آئے، کافروں کے ساتھ لڑ کے واپس آئے، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدمتم خیر مقدم، تمہارا آنا بڑا بہترین آنا ہے، لیکن قدمتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تم چھوٹے جہاد سے آئے ہو، ابھی بڑا جہاد شروع ہو رہا ہے، نفس اور شیطان کے مقابلے کا بڑا جہاد۔ وہ جہاد کبھی رک سکتا ہے، یہ 24 گھنٹے ساتھ ہے، یہ نہیں رکتا۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کا حکم ماننے میں اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے، یہ حقیقی مجاہد ہے، حقیقی مجاہد۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ، فی سبیل ہی اخیر میں اس لیے فرمایا نیکی کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، مقابلہ کرنا، خوب طاقت لگانا، گناہ سے رکنے میں رکاوٹیں آئیں گی، خوب مقابلہ کرنا نفس و شیطان اور ماحول وغیرہ کا، لعلکم تفلحون۔ جب یہ کرو گے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، مرتے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔